بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. محترم مشاہدین کرام، آج ہم آپ کے سامنے کتاب الطہارہ یعنی اسلامی طہارت کے احکام لے کر حاضر ہوئے ہیں. کل تک جو حلقات چل رہے تھے الحمدللہ اس میں اسلامی طہارت کی وسعتیں اور خاص کر ان دنوں کووڈ-19 میں اسلام کے جو حقائق جو سامنے آئے ہیں نظافت سے متعلق وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں. اب آئیے فقہ الطہارہ، طہارت کے فقہی احکام کیا ہیں، اس سلسلے میں بات شروع ہو رہی ہے. اس موضوع پر بے شمار کتابیں لکھی گئی. جو بھی فقہی کتاب ہے عام طور پر کتاب الطہارہ ہی سے شروع ہوتی ہے، اور یہ مختلف کتابیں مختلف انداز سے لکھی گئی ہیں. ہمارے لیے دلیل جس پر ہم اعتماد کرتے ہیں وہ ہے قرآن اور سنت. قرآن اور سنت ہی سے علماء اکرام استنباط کرتے ہیں اور انہی سے ہمیں احکام لینے ہیں. اور اس کے علاوہ فقہی کتابیں جتنی بھی ہیں اس کا فائدہ فقہ پر آدمی اپنی تباہ آزمائی کرنے کے لیے، فقہی احکام کا استنباط سیکھنے کے لیے، فقہی احکام میں بتدریج ترقی کرنے کے لیے فقہی کتابوں کو استعمال کیا جاتا ہے. اور فقہی کتابیں مختلف مدارس فقہیہ کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہیں. کچھ کتابیں فقہ حنفی کے لحاظ سے لکھی گئی اور کچھ مالکی تو کچھ شافعی اور حنبلی، اور یہ تمام کے تمام مناہج ہیں، مختلف قسم کے نصاب ہیں جن کو استعمال کر کے فقہی احکام کی تکمیل کی جاتی ہے. ورنہ اصل معیار ہمارے پاس قرآن و حدیث ہے. چنانچہ نصاب کے طور پر میں نے اپنے سامنے ایک کتاب رکھی ہے، یہ ہے فقہ الحدیث. فقہ الحدیث دراصل عربی کتاب الدر البہیہ جو امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اس کی تشریح اور تفصیل ہے. اس کتاب کے اندر علامہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے تخریجات اور ان کی احادیث کی ترتیب یعنی ان کے احادیث کی تضعیف اور تصحیح اس کتاب کے اندر بیان کی گئی ہے. تو بہرحال ہمارے سامنے کتاب ہے، لیکن ہم اسی کتاب پر مختصر یعنی اختصار نہیں کریں گے، بلکہ حسب ضرورت مختلف کتابوں سے استفادہ کر کے اس کا خلاصہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. چلیے کتاب الطہارہ. طہارت لغت کے اندر اس کی تفصیلات آ چکی ہیں. لغت کے اندر پاکیزگی، صفائی، ستھرائی، پاک ہونا، ان تمام پر طہارت کا استعمال ہوتا ہے. اور اصطلاحی شرعی تعریف
کل آپ کے سامنے آ چکی ہے، یعنی حدث کو رفع کرنا یا نجاست کو دور کرنا۔ حدث اکبر وہ اغتسال سے ہوتا ہے، اس کا رفع کرنا۔ حدث اصغر وضو سے ہوتا ہے، اس کا ازالہ کرنا یا اس کو رفع کرنا۔ اور اسی طرح اپنے کپڑے پر، بدن پر یا کسی جگہ پر نجاست اگر پڑ جائے تو اس کے ازالے کو بھی طہارت کہا جاتا ہے۔ طہارت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ذریعہ بنایا ہے وہ ہے پانی۔ پانی مختلف قسم کا ہمارے پاس ہوتا ہے، کبھی ہمیں پانی کنویں سے ملتا ہے، کبھی نہر سے ملتا ہے۔ اصل پانی تو بارش کے ذریعے ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور اسی طریقے سے سمندر کا پانی بھی ہے۔ اس سلسلے میں پوری تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں 2 جگہ اس پانی کا ذکر کیا ہے جو آسمان سے نازل فرماتا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، یعنی وہ پانی جو آسمان سے نازل ہوتا ہے وہ پانی پاک ہوتا ہے۔ اور یہ ارشاد فرمایا سورہ انفال آیت نمبر 11 میں وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً يُطَهِّرُكُم بِهِ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر ہم آسمان سے پانی کو نازل کرتے ہیں تاکہ تم کو اس پانی کے ذریعے پاک کر دے۔ اور سمندر کے پانی کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ۔ تو پانی مطلق جو پانی ہوتا ہے اس کو علماء کرام نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ماء طاہر وماء مطہر وماء نجس۔ 2 قسمیں طاہر اور مطہر در حقیقت وہ ایک ہی چیز ہے۔ طاہر کے معنی پاک پانی، مطہر کے معنی پاک کرنے والا پانی۔ جو پانی پاک ہوگا اسی کے ذریعے پاکی حاصل کی جائے گی، وہی پانی مطہر بھی ہوگا، اگرچہ کہ فقہاء نے دونوں پانیوں کو الگ الگ رکھا ہے۔ پانی پاک ہے، طاہر ہے، مگر وہ مطہر نہیں ہے، یعنی پاک کرنے والا نہیں ہے۔ اس کی مثال دی جاتی ہے جیسے نبید ہے، کھجور کا پانی، اسی طریقے سے گلاب کا پانی۔ گلاب کا پانی جب کھجور کا پانی جب کہتے ہیں تو حقیقت میں اس کا معنی بدل جاتا ہے، یعنی اس کا نام بدل جاتا ہے۔ نام بدلنے کے بعد اس کی ماہیت بھی بدل گئی، اب وہ پانی نہیں رہا، اگرچہ کہ علماء کرام نے اس کو مائع طاہر کہا، مطہر نہیں ہے۔ یعنی پاک تو ہے لیکن پاک کرنے کی اس کے اندر صفت نہیں ہے۔ البتہ اس میں سے چند چیزوں کو مستثنیٰ کیا جائے گا جو چیزیں حدیث میں آئی ہیں، جیسے نبیذ کے بارے میں آیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیذ سے وضو کیا تھا۔ تو اس طریقے سے یعنی آدمی مجبوری پر اس طرح دوسری چیزوں سے ملا ہوا پانی مطہر کے طور پر استعمال کرتا ہے، ورنہ پانی طاہر ہوتا ہے اور وہی پانی مطہر بھی ہوتا ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الماء طہور لا ينجسہ الشیء، پانی پاک ہوتا ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی، الا کہ آگے چل کر بات آپ کے سامنے آئے گی، الا کہ کوئی اگر اس میں غلاظت پڑ جائے، نجاست پڑ جائے، جس کی وجہ سے اس کا رنگ بدل جائے یا اس کی بو بدل جائے، اس کا مزہ بدل جائے، ان تینوں میں سے کوئی ایک صفت بدل جائے تو پھر وہ پانی پاک نہیں ہوتا، یعنی پاک کرنے والا نہیں ہوتا، اس پانی کو مائع نجس یعنی گندا پانی کہتے ہیں۔ اسی پر میں اپنی بات کو اس درس میں ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ پانی کی اقسام
آئیں گے انشاءاللہ۔